لیکن پشت پر نہیں بیٹھیں گے. اہل بیت پشت پر بیٹھا کرتے ہیں. حسن اور حسین پشت پر بیٹھا کرتے ہیں. نبی پاک کے صحابہ قابل احترام، وہ نبی کو بیٹیاں دے سکتے ہیں، نبی سے بیٹی لے نہیں سکتے ہیں. آپ پنجاب اسمبلی میں بل پیش کر رہے ہیں کہ جناب سب ایک ہی لائن میں، سب کو رضی اللہ کو. تو قرآن مجید میں شیخ صاحب 7 سلام موجود ہیں. اللہ فرماتا ہے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ و ہارون پر. نبی فرما رہے ہیں علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے نسبت ہے، ہارون کو موسیٰ سے نسبت ہے. اللہ تو سلام بھیج رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو. تو پنجاب اسمبلی کے مولویوں سے تو وہ نزل پٹھانی اچھی ہے جو کہہ رہی ہے کہ رضی اللہ وہ ہوتے ہیں جو پہلے کافر رہے ہو. یاد رکھو اہل بیت علیہ السلام اہل بیت ہیں. اللہ نے جن کو بلند بنایا وہ بلند ہے. جملہ کہہ رہا ہوں زید صاحب غور کیجیے گا. صحابہ کرام قابل احترام افضال صاحب، ڈریے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں. صحابہ کرام قابل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی کے دروازے کے باہر تک. جو نوجوان آمادہ ہیں، صحابہ کے دروازے کے باہر تک حد ہے. صحابہ نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. ازواج مطہرات قابل احترام، ان کی حد ہے نبی کے دروازے کے اندر تک. صحابہ گھر میں نہیں آ سکتے، ازواج باہر نہیں آ سکتی. قرآن کچھ باہر نازل ہوا، کچھ گھر میں نازل ہوا. اگر قرآن لینا ہے تو اہل بیت سے لینا ہوگا جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی موجود ہے، زہرے کے ساتھ میں بھی موجود ہے. کرنے کی کوشش کی. یہ تو عقل کی گورنر کیا نام ہے چودھری سرمد صاحب کو اللہ نے عقل دی کہ انہوں نے بل پہ دستخط نہیں کیے. پھر بعد میں وزیر اعظم کو بھی عقل ہوئی کہ نہیں ایسا بل کوئی پاس نہیں ہوگا جو متنازع ہوگا. بعد میں پھر اسپیکر کو بھی تھوڑی سی عقل آ گئی کہ میں کسی اور کے ہاتھوں میں کھیل لیا. تو گزارش یہ ہے یہ مجالس اعضاء دفاع کرتی ہیں اہل بیت کا. دشمنان اہل بیت ہمیشہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ درسگاہ ہے مجلس اعضاء جہاں سے ہم پیغام دیں گے کہ جناب آئیے، آپ کو اگر اس ملک میں امن و امان رکھنا ہے، فرقہ واریت کو نہیں پھیلانا ہے، تو پھر اس قسم کے بل جو بلوں سے نکل کے آگے پیش کرنے لگتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں ان کو لگام دینی ہوگی، ان کو روکنا ہوگا کہ جناب اہل بیت علیہ السلام تو اپنے آپ کو منواتے ہیں. سورج نکلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے. اللہ اجازت دے تو موضوع شروع کروں. یہ میں نے چند باتیں جذبات میں اس لیے کی کہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ رہے کہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں وہ سازشیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی. اس لیے کہ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا. قائد اعظم اسنا شیعہ تھے اور ایسا تھا راجہ صاحب محمود آباد کا. راجہ صاحب اسنا شیعہ تھے. میں ایک جملہ کہوں اگر اجازت دیں. پاکستان کا نوٹ پہلا نوٹ سن 47 میں نہیں بنا. پاکستان 47 میں بنا لیکن نوٹ 47 میں نہیں بنا. انڈیا کا نوٹ تھا، اس پہ ربڑ کی مہر لگاتے تھے حکومت پاکستان، یعنی نوٹ انڈیا کا چلتا تھا، مہر لگی ہوتی تھی. اگر کسی کو یاد ہو کوئی بزرگ اس وقت کے تو اس پہ مہر ہوتی تھی حکومت پاکستان. سونا خزانہ
نوٹ بنتا ہے۔ 1 سال تک پاکستان کے خزانے میں سونا نہیں تھا، 48 میں نوٹ بنا ہے۔ کیسے بنا؟ کہ انڈیا میں ایک علاقہ ہے حیدرآباد دکن، حیدرآباد دکن کا جو بادشاہ تھا نظام حیدرآباد کہلاتا تھا، وہاں کا جو کہہ لیجیے کہ بادشاہ تھا وہ اثنا عشری شیعہ تھا، لیکن کیونکہ نقشے کے مطابق پاکستان اس حصے میں نہیں آیا تھا جو حیدرآباد دکن میں شامل ہوتا، حیدرآباد دکن پاکستان میں شامل ہوتا ایسا نہیں تھا، لیکن وہ اثنا عشری شیعہ تھا، نام عثمان علی خان تھا۔ تو نام پہ نہیں جانا چاہیے، کردار دیکھنا چاہیے۔ میں جلدی سے جملہ کر رہا ہوں، کردار دیکھنا چاہیے۔ نام عثمان علی خان تھا، بادشاہ تھا، حیدرآباد دکن کا غور کیجیے گا، اور وہ اس نے قائد اعظم سے کہا کہ جناب آپ نے ابھی تک نوٹ نہیں چھاپا، تو قائد اعظم نے کہا کہ جناب ہمارے پاس سونا نہیں ہے، سونا ہوگا تو نوٹ چھپے گا۔ اس نے کہا آپ پانی کا جہاز بھیج دیں، میں اس پانی کے جہاز میں سونے کی اینٹیں بھر کے بھیج دوں گا۔ نظام حیدرآباد عثمان علی خان نے سن 48 میں قائد اعظم کو پانی کا جہاز سونے کی اینٹوں سے بھر کے بھیجا، اور شیعہ نظام حیدرآباد اس کی دولت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنا۔ آج تک سونے کی اینٹیں اس کی قائد اعظم کے دی ہوئی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں موجود ہیں، اور اسی سے نوٹ بن رہا ہے۔ آج مسلمان 5000 کا نوٹ جیب میں رکھ کے شیعہ کی تصویر جیب میں رکھتے ہیں، شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ تو جملہ کہتا ہوں میں جلدی سے، آپ کے لیے یہ نوٹ بھی حرام ہو جائے گا، عثمان علی خان کی دولت بھی حرام ہو جائے گی۔ اگر قائد اعظم کو کافر کہیں گے، کیا اس ملک میں شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف اس قسم کی سازشیں کریں گے جیسے یہ اس بل میں سازش کرنے کی کوشش کی گئی؟ تو بس اس مجلس کے ذریعے سے یہ بہت سارے چینلز میں مجلس جاری ہے لائیو، ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جناب آئندہ اس قسم کی کوئی بات آئے گی تو ہم روڈوں پہ بھی نکل سکتے ہیں، ہم اپنے جلوسوں میں احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اہل بیت صحابہ صحابہ ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن ان کی حد ہے، ہر ایک کو اپنی حد میں رکھیں۔ صحابہ نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم اہل بیت جیسے ہیں، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے میں نوکر صحابہ تھا، بسم اللہ، صحابہ سے تو پوچھیں یہ تو تم نے لکھا ہے۔ بہت ہی معذرت کے ساتھ، یہ تو تم نے لکھا ہے نا میں نوکر صحابہ تھا، صحابہ سے تو پوچھے وہ کس کے نوکر ہیں؟ اگر یاد نہیں ہے تو مثال دے دوں، دوڑا پر آیا تھا بیٹا، بابا مجھے غلام زادہ کہا ہے، بابا مجھے غلام زادہ کہا ہے، تم کہہ رہے فضائل پڑھو نعرہ شریف بھی نہیں کہا، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کہہ رہے ہیں بابا مجھے غلام زادہ کہا ہے۔ باپ نے کہا اچھا غلام زادہ کہا ہے، تیزی سے جاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ میں عجیب اس کا ایک پیرایا عرض کرنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا جاننا پڑے گا شادی۔ کہا بیٹا جاؤ لکھوا کے لے آؤ۔ بیٹے نے کہا بابا کاغذ اور قلم، کہا یہ کاغذ قلم اٹھا دو۔ بیٹے نے کاغذ قلم اٹھایا اور باپ کہہ رہا ہے لکھوا کے لے آؤ۔ جہاں میں روایت لے جانا چاہ رہا ہوں غور دیجیے گا، خدا عالم آن لائن میں ایک پروگرام کر رہا تھا، میں میرے گلے میں کلابہ پڑا ہوا تھا۔ یہ میں افضال صاحب جانتے ہیں کہ 8 محرم کو سکہ بنتا ہوں، ایک منت تھی سکہ بننے کی، تو اس وقت گلے میں کلابہ ڈالتے ہیں، تو وہ 10 محرم تک کلابہ سمجھ رہے وہ لال پیلا ڈورا وہ گلے میں پڑا ہوتا تھا، تو ہم وہ 8 محرم کو سکہ بنتے وقت وہ ڈالا تھا، اور 10 محرم کو عالم آن لائن کا ایک پروگرام عامر لیا کرتے ہیں کیا، تو میرے گلے میں پڑا ہوا تھا کالے کپڑے، کالا امامہ اور کلابہ۔ تو وہ کہہ رہا تھا مولانا آپ تو مولوی ہیں، یہاں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اس ذہن کے ہوں گے، کہہ لگے آپ تو مولوی ہیں، یہ دھاگوں واگوں کا مذہب کیا ہے؟ مولوی اور دھاگے پہنے میں گلے میں، یہ کیسا مذہب ہے؟ میں نے کہا دھاگوں کا مذہب نہیں ہے، ایک علامت ہے۔ کہہ لگے کیا علامت ہے؟ میں نے کہا عرب کا دستور تھا
کہ عرب میں دو قسم کے غلام ہوتے تھے. ایک غلام وہ ہوتے تھے جو کسی کی محبت میں گرویدہ ہو کے غلام ہو جاتے تھے. پھر دوہرا رہا ہوں کہ حضرات آمادہ نہیں تھے. کسی کی محبت میں گرویدہ ہو کے غلام ہو جاتے تھے. کچھ غلام ایسے ہوتے تھے جو خریدے اور بیچے جاتے تھے. ان کے حسب نسب کا نہیں پتا ہوتا تھا. وہ خریدے جاتے تھے, اگلے شہر میں کوئی اور خرید لیتا تھا, کوئی اور بیچ دیتا تھا. ان سے کام کاج لیتے تھے, گھر کی سبزی لانی ہے, گھر کا کام کرنا ہے, مزدوری کرنی ہے, باغ میں کام کرنا ہے. اس قسم کے غلام ہوتے تھے. ان کے حسب نسب کا نہیں پتا ہوتا تھا. بس ان کی جسمانی طاقت کو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ کتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے, کتنی بوری اٹھا سکتا ہے, کتنی کھجوریں آم اٹھا سکتا ہے. اس کا جسم دیکھتے تھے. ان کے حسب نسب کا نہیں پتا ہوتا تھا. بہت باریک بات کہہ رہا ہوں. ایک غلام ہوتے تھے جو کسی کی محبت میں گرویدہ ہو جاتے تھے. تو دو قسم کے غلام ہوتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر عامر صاحب یہ جو میں نے گلے میں کلاوہ ڈالا ہوا ہے یہ اس زمانے میں جو غلام بکا کرتے تھے. جب کسی کے ہاں کوئی غلام بک جاتا تھا تو خریدنے والا اس کے گلے میں اس قسم کی ڈوری ڈال دیتا تھا کہ جب یہ بازار میں جائے تو دوسرے خریدنے والے پہلے سے دیکھ لیں کہ یہ کسی کے ہاتھوں بکا ہوا غلام ہے. وہ یہ دیکھ لیتے تھے کہ یہ کسی کے ہاتھوں بکا ہوا غلام ہے, یعنی اس کو دور سے دیکھ کے خریدنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مذہب ہمارا دھاگوں کا نہیں ہے, یہ کلاوہ اس لیے پہنا ہوا ہے اور صرف 3 دن کے لیے پہنتے ہیں, 8, 9, 10 محرم کو, تاکہ آپ جیسوں کو پتا چل جائے کہ یہ حسین کے ہاتھوں بکے ہوئے غلام ہے. بیچا جاتا ہے. ایک غلام وہ ہوتا ہے کہ جو محبت میں کسی کے گرویدہ ہو کر غلام ہو جاتا ہے. ہمارے بعض مولوی صاحبان ہمارے معاشرے کے جب یہ روایت سنتے ہیں نا کہ جناب مولا حسن علیہ السلام نے کسی سے کہا تم تو غلام زادے ہو, تو اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. کوئی ناراض ہونے والا ہو تو ہاتھ اٹھا دے, لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کس طرف لے جاتے ہیں؟ جس کو امام حسن غلام کہتے ہیں اس کی کیا منزلت ہوگی؟ ایسا کہتا ہے یہ نہیں, تھوڑا سا بولے اگر کسی کے ساتھ تجربہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بھائی جس کو مولا حسن علیہ السلام اپنا غلام کہہ رہے ہیں اس کی منزلت کیا ہوگی؟ جس کو مولا حسن غلام کہیں اس کی منزلت کیا ہوگی؟ میں اس میں ایک نتیجہ دوں گا, شاید میں نمی مجلس میں دیتا جو آج پہلی مجلس میں دے رہا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھ کے. کہہ رہے ہیں کہ جناب امام حسن علیہ السلام نے غلام کہہ دیا, اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی؟ یعنی وہ فضیلت کا پہلو نکال رہے ہیں. ان کے لیے جس کو مولا حسن علیہ السلام نے غلام زادہ کہا تھا اور ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ شیعہ مولوی جھگڑا کرتے ہیں, وہ تو غلام کہہ رہے ہیں, اور جس کو مولا حسن غلام زادہ کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ میں یہ دوہرا کیوں رہا ہوں, دیکھو نتیجہ کیسے نکلتا ہے. میں کہوں گا اگر مولا حسن علیہ السلام نے ویسا غلام کہا تھا کہ جیسے محبت میں گرویدہ ہونے والے غلام ہوتے ہیں, تو بیٹے کو ناراض ہو کے باپ کے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہت بڑی بات ہے اگر پوچھا سکم ہے. اگر مولا نے ویسا غلام کہا تھا کہ جیسے محبت میں غلام ہوتے ہیں تو وہ تو قدموں میں گر جاتا, مولا آپ کی مہربانی آپ نے غلام زادہ کہا ہے. یہ ناراض ہو کے آگے بتا رہا ہے کہ یہ حسن نسب والے غلام نہیں ہے, بگڑنے والے غلام ہیں. اگر حسن نسب والے غلام ہوتے, محبت والے غلام ہوتے تو قدموں میں گر جاتا, کہتا مولا آپ کی مہربانی آپ نے مجھے غلام زادہ کہہ دیا, اس سے بڑی میری فضیلت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مولا حسن نے کیسا غلام سمجھا تھا؟ جو بکتے اور بیچے جاتے تھے. ابھی تو بیٹا آیا نا, شادی ناراض ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ قدموں میں گر جاتا کہ مولا آپ کی بڑی مہربانی آپ نے مجھے غلام زادہ کہا ہے,
بیٹے نے کہا بابا کیسے لکھواؤں؟ قلم دبا. قلم دبا لی. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی ایک بہت بزرگ عالم گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, ان کا حوالہ دے رہا ہوں کہ باپ نے قلم دبا دی اور کہا جاؤ لکھوا کے لاؤ. بیٹا قلم دبا لے کے گھر سے باہر نکلا. لوگوں سے پوچھا بھائی مولانا حسن تھے کہاں تشریف گئے؟ کہا مدینے کی اس گلی میں گئے, بازار سے گزرے, پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہا ہے. ہر دکاندار ایک دوسرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے اس کا بیٹا ہے جس نے رسول کو قدم قلم دبات نہیں دیا. کہانی اس کا بیٹا ہے جس نے رسول کو قلم دبات نہیں دیا تھا. پتا چلا امام حسن بتانا چاہتے ہیں نانا میں آپ کا بدلہ لینے کے لیے موجود ہوں مدینے میں. لہذا کہا کہ گلی میں ہر نو روایت میں ذمہ دار ہوں. ہم اس کو کھل کے نہیں پڑھتے, مولوی صاحبان ڈر کے مارے, لیکن میں یہ سادات اور شیخ صاحب پر اعتماد کر کے بیان کر رہا ہوں. غور فرمائیے گا کہ جناب کہا کہ مدینے کی ساری دکانداروں کی آنکھیں اس بچے کی طرف جس کے ہاتھ میں قلم دبا ہے. ایک بازار سے گزرا, پوچھا مولا حسن کہاں گئے؟ کہ دوسرے بازار میں. پیچھے پیچھے وہاں دوسروں سے پوچھا مولا حسن علیہ السلام کہاں؟ کہ ابھی یہاں سے گزرے. پورے مدینے میں ہر دکاندار نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں قلم دبا ہے جس کے بیٹے باپ نے رسول کو نہیں دیا تھا. اور مولا حسن علیہ السلام پہنچے روضہ رسول پر. یہاں اس سے آگے روایت مولوی بیان نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں, کتاب میرے پاس موجود ہے. جیسے گئے روضہ رسول پر, مولا حسن علیہ السلام نے نماز پڑھی, سرکار کی زیارت کی, 2 رکعت نماز کو طول دیا. مولا حسن علیہ السلام نے نماز کو طول دیا. بیٹا پیچھے کھڑا رہا اور کھڑے کھڑے تھک گیا. میں چیلنج کر کے یہ بات کر رہا ہوں, کوئی بتا دے کہ لکھ کے دیا ہو مولا حسن نے. جو دلیل دیتے ہیں نا لکھ کے دیا ہو مولا حسن علیہ السلام نے, نہیں. نماز مولا نے ڈھول کی, یہ تھک گیا پیچھے اور تھک کے الٹے پیر واپس ہوا. جب واپس گھر آیا تو خالی قلم دبا. پورے مدینے میں بدنامی بھی ہو گئی اور لکھ کے بھی نہیں دیا گیا. جب پہنچا گھر کہا بیٹا کیا ہوا؟ لکھا نہیں مولا حسن. کہا بابا وہ نماز میں مشغول ہو گئے, اتنی دیر میں نے انتظار کیا, ان کی نماز ہی ختم نہیں ہو رہی تھی, میں تھک کے واپس آ گیا, لکھ کے تو نہیں دیا. اچھا بابا اگر لکھ دیتے تو آپ کیا کرتے؟ آپ تھک گئے اتنی جلدی. بابا اگر وہ لکھ دیتے تو آپ کیا کرتے؟ باپ کہہ رہا بیٹا اگر لکھ دیتے تو میں کفن میں لکھوا دیتا. میں سوال کروں گا کفن میں کیوں رکھوا دیتے؟ اس لیے کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتے. تو بتاؤ مسلمانوں, جب تمہارے رہبروں کو اپنی قبر کی فکر ہے تو تمہاری قبر جنہیں اپنی قبر کی فکر ہے وہ تمہاری قبر کہاں سے محمد علی کا چھڑوائیں گے؟ کہاں سے مسلمانوں کی قبر چھڑوائیں گے؟ آؤ ان کے دروازے پہ جو یہ کہتے ہیں ہم تمہاری موت کے وقت بھی کام آئیں گے, ہم تمہاری قبر میں بھی کام آئیں گے. مولا نبی فرماتے ہیں یا علی تمہارے محب اس وقت خوش ہوں گے جب تم ان کے سرانے موجود ہو. تمہارے محب اس وقت خوش ہوں گے جب ان کے سرانے موجود ہوں گے. اور یہ روایت علامہ مجلسی نے, شیخ صدوق علیہ رحمہ نے, ہمارے بہت سارے علماء نے لکھی ہے کہ جب کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے مولا اس کے سرانے موجود ہوتے ہیں اور روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے مکھن سے بات نکال دی. پوچھا تھا کسی نے یا علی یہ مومن کی روح ایسے کیسے نکلتی ہے؟ فرماتے تم نے حضرت یعقوب یوسف کا قصہ نہیں سنا کہ جب زلیخا آئی تھی ہاتھوں میں پھل دے دیے تھے عورتوں کے اور کہا تھا کہ میں یوسف کو لائی ہوں سامنے. جناب یوسف کو سامنے لائی اور کہا کہ کاٹو. اب جب وہ پھل کاٹنے لگی تو انگلیاں بھی کٹ گئی تھی, رگیں بھی کٹ گئی تھی اور حضرت یوسف کی محبت میں وہ گرویدہ ہو گئی تھی. مولا علی فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن کے سرانے موجود ہوں گا تو وہ میری محبت میں ایسے ڈوب جائے گا جیسے وہ عورت زلیخا یوسف کی محبت میں ڈوب گئی تھی, تو روح ایسے نکل جائے گی جیسے مکھن سے باہر نکال گیا.
کوئی باتیں جو ہمارے خلاف ہوتی ہیں میڈیا پر ہوں یا چینلز پر ہوں وہاں پر اور پھر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو بے شک ہر ایک کی اپنی اپنی حد ہے اور اس کو اپنی اپنی حد میں ہی رکھنا اور ماننا چاہیے۔ آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحابہ سے اہل بیت سے افضل منوانے کی کوشش کریں گے تو قرآن آڑے آئے گا۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، قرآن میں رضی اللہ بھی ہیں، قرآن میں علیہ السلام بھی ہیں، لہٰذا جو علیہ السلام ہے ان کو علیہ السلام رہنے دیں۔ بس جملہ کہہ رہا ہوں، صحابہ کرام کامل احترام، لیکن ان کی حد ہے نبی پاک کے دروازے کے باہر تک، وہ گھر میں نہیں آ سکتے۔ ازواج مطہرات کامل احترام، لیکن وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو قرآن لینا ہے تو ان سے لے کے جو مباہلے کے میدان میں باہر بھی ہیں اور زیر قصہ گھر میں بھی ہیں۔ ایک تاریخی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت ہے۔ ابھی دن گزرا ہے نا، 4-5 دن پہلے مباہلے، جانتے ہیں ہماری دوسری بڑی عید ہے۔ سب سے پہلی عید کون سی ہے؟ عید غدیر، اور دوسری عید ہے مباہلہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو عید غدیر اور مباہلہ پر عیدی دیا کریں، باقاعدہ انہیں پیسے دیا کریں، عیدی دیا کریں، تحفے دیا کریں، گفٹ دیا کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ وہ باقاعدہ ان سے عیدی لیا کریں۔ اور مجھے نہیں پتا یہاں افضل صاحب ہوتا ہے یا نہیں، عید غدیر کے دن عقد مواخات قائم ہونا چاہیے۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ ایک دوسرے کو بھائی بنانا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی یہ درود تو بتا رہا ہے کہ مجھے یہ روایت نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک عقد مواخات قائم ہوتا ہے غدیر کے دن، یہ کرنا چاہیے۔ یہاں کے مولوی صاحبان جو مقامی علماء ہیں ان کو یہ کرنا چاہیے۔ میں ایک تشویق دلا رہا ہوں، شوق دلا رہا ہوں، اور وہ میرے اور آپ کے امام کا فرمان ہے، آٹھویں امام کا، کہ ہمارے محبوں کو چاہیے کہ غدیر کے دن مجمع کریں، ایک دوسرے کو مبارک دیں اور کاندھے پہ ہاتھ رکھیں، ایک دوسرے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ اب کیونکہ غدیر کا دن نہیں ہے ورنہ میں ابھی رکھواتا سب کے کاندھوں پہ ہاتھ، کاندھوں پہ ہاتھ رکھیں، مولا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں کہ آج ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اس اللہ کی جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ مہربانی جلدی سے آمادہ ہو جائیں کہ ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پہلے حمد کریں، یا اللہ تیری حمد ہے کہ ہم تجھے وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اس کے بعد آج غدیر کے دن ہم ایک دوسرے کو مبارک دے کر نبی پاک کی رسالت کے قائد ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنا بھائی بنا رہے ہیں۔ غدیر کے دن کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بھائی بنا رہے ہیں، اور پھر جملہ کیا کہیں کہ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اپنے سارے نیک اعمال میں اپنے اس بھائی کو شریک کر لیا۔ اس میں یہ باقاعدہ سیگا جاری کریں، جیسے نکاح کا سیگا ہوتا ہے، اس طرح سے سیگا جاری کریں کہ میں نے اس بھائی کو جس کے کاندھے پہ ہاتھ ہو اپنے نیک اعمال میں شریک کر لیا۔ اور جملہ کہوں مولا رضا علیہ السلام کا، فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنی جائیداد میں بھی شریک کر لیا ہے۔ یہ خطبہ ہے امام کا، خاموشی بتا رہی ہے کہ کوئی جائیداد میں شریک نہیں کرے گا، لیکن امام فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اور کہیں کہ میں اس کو جائیداد میں بھی شریک کرتا ہوں، میں اس کو اپنا جائیداد میں حصے دار بناتا ہوں۔ خاموشی شرط ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ ہم کیونکہ فطرت کے امام ہیں لہذا اب ہم تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھے رکھے کہو کہ میں علی ہی کے صدقے میں، غدیر کے صدقے میں سارے حقوق معاف کر رہا ہوں۔
علی کی وجہ سے 2 حق معاف نہیں کر رہا. یار دیکھو کیسے سنتے ہیں. البتہ مولانا رضا فرماتے ہیں البتہ میں 2 حق معاف نہیں کر رہا. کسے؟ جس کے کاندھے پہ ایک دوسرے نے ہاتھ رکھا ہے. میں حق معاف نہیں کر رہا, سارے حق معاف کر رہا ہوں, جائیداد والا حق بھی معاف کر رہا ہوں اور سارے حق معاف کر رہا ہوں, لیکن 2 حق معاف نہیں کر رہا. میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. مولانا رضا فرماتے ہیں کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو ایک حق تو میں یہ معاف نہیں کر رہا کہ ولایت علی کی وجہ سے اللہ تمہیں قیامت میں شفاعت کا حق دے گا. اگر تمہیں حق دے گا تو میں شریک ہوں, مجھے دے گا تو میں شریک ہوں. یعنی اگر قیامت میں ولایت علی علیہ السلام کی وجہ سے اللہ شفاعت کا حق دے گا, اندازہ فرمائیں ہر مومن کو شفاعت کا حق ملے گا, ایک دوسرے کی شفاعت کرنے کا, تو اس حق میں معاف نہیں کر رہا. اگر اسے حق ملا تو میں لوں گا آج کے عقد کے وجہ سے, اور مجھے ملا تو میں دوں گا. اور سنیں گے مولانا رضا فرماتے ہیں دوسرا حق مومن کا جو معاف نہیں کرے وہ ہے قیامت میں زیارت امام حسین کا جو ثواب اللہ تجھے دے گا, میں بھی تیرے ساتھ شریک ہوں گا. یعنی یہ 2 حق ہیں جو غدیر کی وجہ سے معاف نہیں کر رہے. تو یہ تو میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ جناب ہماری سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ بولو بتاؤ. غدیر کی عید بچے بولا کریں سب سے بڑی عید ہے. ایک دوسرے کو مبارک دیا کریں, تحفے دیا کریں, خاص طور پہ غیر سادات سے زبردستی تحفہ لیا کریں. یار لفظ کہہ دیا زبردستی. زبردستی کا مطلب یہ ہے کہ دروازے پہ جائیں کہ آپ کے جد کی تاج پوشی ہے, ہم آپ کو مبارک دے رہے ہیں, ہمیں تحفہ دیں. جب یہ رواج ڈالیں گے تو بچوں کو پتا چلے گا, جب بچوں کو پتا چلے گا تو دشمن کو پتا چلے گا کہ غدیر میں ہوا کیا تھا, تو بدین کہنے والوں کو بھی پتا چل جائے گا, آزاد حاصل کرنے والوں کو بھی پتا چل جائے گا. یہ کتنی بڑی عید ہے. میں جلدی سے ربی بھائی ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اور آج کی حد تک زیادہ زحمت نہیں ہوگی, محمد علی بھائی ذرا سختی کر رہے تھے, لیکن میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب کیونکہ آج پہلا دن تھا اور یہ 7ویں مجلس پڑھ رہا ہوں میں صبح سے اب تک, اور 8ویں ابھی جا کے جہاز پہ حیدر کرار میں پڑھنی ہے, تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سب سے بڑی عید غدیر, اس کے بعد مبارکہ. دوسری ہے سرکار نے مباہلے کے روز ایک بہت بڑی دلیل دے رہا ہوں, ابنانا و ابناکم کی جگہ پر اپنی بیٹی کے بیٹوں کو لے جا کر بتایا کہ میرے بیٹے کون ہیں. عرض کرتا ہوں اگر چاہو, بیٹی کے بیٹوں کو لے جا کے بتایا کہ میرے بیٹے کون ہیں. آیت میں گنجائش بہت ہے, جتنے چاہو بیٹے لے آؤ, ابنانا و ابناکم. لیکن نبی پاک تحقیق کی بات ہے, غور کیجیے گا شیخ صاحبان یہ جو بچے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ میری اس مجلس کو کاٹیں نہیں, ایڈیٹنگ نہ کریں جیو کی طرح, اس کو پوری نشر کریں. میں جملہ کہہ رہا ہوں مباہلے کے روز سرکار کے صلبی فرزند حضرت ابراہیم بی بی ماریہ قبطیہ کے وطن سے صلبی فرزند زندہ ہیں. مباہلے کے روز سرکار کے صلبی فرزند زندہ ہیں, بیٹی کے بیٹوں کو بیٹے بنا کے لے جا رہے ہیں, سگے بیٹے کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. چیلنج کر رہا ہوں, غور کیجیے گا بات بھائی, کہ جناب بیٹی کے بیٹوں کو بیٹے بنا کے لے جا رہے ہیں اور صلبی فرزند کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیوں؟ آیت تو کہہ رہی ہے جتنے چاہو بیٹے لے آؤ, ابنانا و ابناکم 3 یا 3 سے زیادہ بیٹے لاؤ. تو جو صحابہ اور اہل بیت کو ایک ہی لائن میں لانا چاہتے ہیں انہیں دلیل دے رہا ہوں کہ نبی پاک اپنے سگے بیٹے کو گھر پہ چھوڑ کے گئے. 8 ہجری میں پیدا ہوئے جناب ابراہیم, 9 ہجری میں ہوا ہے مباہلہ, 10 ہجری میں انتقال ہوا ہے حضرت ابراہیم کا. تو مباہلے کے روز صلبی بیٹے زندہ ہیں. آیت کری جتنے چاہو بیٹے لے آؤ, نبی بیٹے کو گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, بیٹی کے بیٹوں کو لے جا رہے ہیں.
यार सबक क्या है? अब दलील दे दूं? अहले बैत को मिलाने वालों सहाबा से गौर करो, नबी पाक को अपने बेटे से नहीं मिलाना चाह रहे, नबी पाक अपने सुल्बी फर्जंद से नहीं मिलाना चाह रहे कि हसनैन के बराबर में अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं नहीं चाहता कि हसनैन के मुकाबले में मेरा बेटा भी आ जाए। मैं जुमला कहूं, जब हसनैन के मुकाबले में नबी पाक का बेटा नहीं आ सकता तो माजी के किसी बुत परस्त का बेटा कैसे आ अपना मौजूद शुरू करेंगे ताकि दिल की जो भड़ास है वो निकल जाए कि जनाब कहा कि बेटा मौजूद है सगा नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेके गए? अब पुरानी दलील सुन ले। आयत कह रही है अबनाना व अबनाकुम, 3 या 3 से ज्यादा बेटे लाओ। मौला हसन अलैहिस्सलाम में और रसूल मौला हुसैन अलैहिस्सलाम में 6 महीने का फर्क था। मौला हसन 6 महीने बड़े हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से। तो रसूल पाक हमेशा एक कांधे पे मौला हसन अलैहिस्सलाम को बिठाते थे, एक पे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बिठाते थे। लेकिन मुबाहले के रोज आप मौला हसन को साथ साथ लेके चल रहे हैं, गोद में नहीं लिया। क्यों लेते थे? गोद में दोनों को गोद में ले लेते, लेकिन आज साथ लेकर चल रहे हैं और मौला हसन नबी से आगे कदम भी नहीं बढ़ाते। थोड़ा सा मौला साथ साथ चल रहे हैं, मौला हुसैन को गोद में रखा, बीच मासूम आलम पीछे, उनके पीछे मौला अली, मौला हसन अलैहिस्सलाम साथ चल रहे हैं। राज क्या है? दोनों बेटों को कांधों पे क्यों नहीं उठाया? या एक बेटे को इस गोद में एक बेटे को इस गोद में क्यों नहीं लिया? मौला हुसैन को गोद में लिया, मौला हसन को साथ साथ रखा और आगे चलने से गोया मौला आगे चलेंगे नहीं, नबी से आगे बढ़ नहीं सकते। ये मौला हुसैन को गोद में रख के बताया। आयत कह रही है अबनाना व अबनाकुम, 3 या 3 से ज्यादा बेटे लाओ। और इब्राहिम की नस्ल से कोई पैदा होने वाला नहीं है, हसन की नस्ल से कोई इमाम पैदा होने वाला नहीं है। हुसैन को आगे रख के बताया यही नुमाइंदा है कयामत तक के साथ इनका। अब इनके अलावा किसी को शादी कहोगे तो खुद काबिल हो जाओगे। सादिकीन में शुमार फरमाया। ये 14 सादिकीन है, इसकी बहस करेंगे आइंदा मजालिस में। ये सिर्फ चंद बातें इसलिए कि बहुत दूर दूर से लोग आए थे और मैंने देखा कि बाहर खड़े हुए बच्चे कह रहे थे कि कितना लेट हो गए। मैंने कहा हाँ मजबूरी है, रोडों का नहीं पता। मुश्किल ये है कि यहाँ के MP MNA जो हैं वो किसी और पार्टी के हैं, हुकूमत किसी और पार्टी की है, तो आपके इलाके के रोड बहुत ख़राब हैं। तो ये बदकिस्मती है कि पार्टी देख के जो है तरक्की दी जाती है, हालांकि जिस शहरी का जो हक है उसको देना चाहिए। हक दिया नहीं गया, अगर हक दे देते तो आज हम मजलिस बर्पा न कर रहे होते। आज हजरत ज़हरा के लालों का हक तो दुनिया वालों ने खा लिया, उस हक न देने की वजह से आज हम मजलिस अदा का इनेकाद कर रहे हैं और दुनिया वालों को बताना चाहते हैं कि आज का दिन मामूली दिन नहीं है। कोई पूछे तो ज़हरा के बच्चों से पूछे, कोई पूछे तो ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पूछे कि या आज़ादी आप पर जो मसाइल उठाए गए। मैंने एक रिवायत पढ़ी, जल्दी नहीं करूँगा, मसाइल ज़्यादा पढ़ना चाह रहा हूँ, जो दूर दूर से आए हैं क्रिया करने के लिए। अज़ादारों आप सब जानते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जब माँ की कब्र पे आए थे, अम्मा खुदा हाफिज़ व नासिर, तो उस वक्त माँ की कब्र हिलने लगी, अंदर से आवाज़ आ रही थी बेटा हुसैन मैंने तुम्हें चक्कियाँ पीस पीस कर छापा है। अज़ादारों मौला हुसैन माँ के ताबीज़ से लिपट जाते हैं और गिरिया फरमाते हैं। वहाँ से किस अंदाज से आए हैं अपने नाना की कब्र पर। मैंने रिवायत पढ़ी, जब नाना की कब्र पर पहुंचे तो उस वक्त चिराग टिमटिमा रहा था, अचानक नाना की कब्र हिलने लगी।
روایت ملتی ہے کہ رسول پاک کمر تک باہر تشریف لائے اور فرماتے بیٹا حسین چاہو تو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں جنت میں بلا سکتا ہوں۔ عزیزانو اس وقت مولا فرماتے نانا میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں آپ کے دین پر اپنا سب کچھ قربان کروں گا، لیکن نانا میں آپ کی قبر کو چھوڑتے تک اس لیے پریشان ہو رہا ہوں کہ میں آپ کے کاندھوں پہ سوار ہوتا تھا۔ عزیزانو گھر میں تشریف لائے، حضرت عباس کو بلایا، عباس جلدی سے فہرست تیار کرو۔ عزیزانو حضرت عباس نے جب فہرست تیار کی تو سب سے پہلے لکھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ سنیں گے رونے والوں، مولا فرماتے ہیں نہیں عباس آج لکھو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزانو جیسے ہی یہ جملہ جناب زینب نے سنا کہا بھیا یہ تو مصیبت پہ وقت آیت پڑھی جاتی ہے، کہا ہاں بہن اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی، میں نانا کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں، میں ماں کی قبر کو چھوڑ رہا ہوں۔ سنیے گا جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے عزیزانو حضرت عباس نے فہرست تیار کی، جناب زینب آگے بڑھی اور کہا عباس ذرا بتاؤ تو صحیح کس کس کا نام لکھا ہے اور کس کا نام نہیں لکھا۔ سنیں گے عزیزانو حضرت عباس کی گردن جھکی، قدموں کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں آقا زادی بس اتنا سن لے آپ کا نام بھی نہیں لکھا ہے اور شعرا کا نام بھی نہیں لکھا ہے۔ عزیزانو رونے والوں اس وقت جناب زینب عالیہ ایک مرتبہ بھائی کے حجرے میں آئی اور کہا بھیا حسین آپ کو یاد ہے جب اماں زہرا اس دنیا سے جا رہے تھے تو مجھ سے کہا تھا بیٹی زینب جہاں جہاں حسین جائے تم بھی حسین کے ساتھ جانا۔ اے بھیا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دوں؟ عزیزانو یہ سننا تھا۔ مولا حسین فرماتے اے بہن زینب میں محافظ شریعت ہوں، میں امام وقت ہوں، جب تک آپ کے شوہر اجازت نہیں دیں گے آپ کا نام فہرست میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزانو تاریخ کا حضرات مقابل سننے والے تشریف فرما ہے حضرت زینب نے اپنی ماں کی چادر درست کی اور تیز تیز قدم بڑھا کر اپنے شوہر کے گھر آئی۔ حضرت عبداللہ سخی تھے، ان کے دروازے پر فقیروں کی لائن لگی رہتی تھی، اندر خواتین بیٹھی ہوتی تھی جو مانگنے والی آتی تھی۔ سنیں گے رہنے والوں جناب زینب گھر میں داخل ہوئی اور دیوار سے وہاں بیٹھ گئی جب مدینے کی مانگنے والی بیٹھا کرتے تھے۔ عزیزانو ایک مرتبہ جناب عبداللہ اسادہ سہارا لے کر آگے آئے، پوچھا اپنی بیٹی سے اے بیٹی ام کلثوم یہ کون بیوی ہے؟ عزیزانو سننا تھا جناب زینب کھڑی ہوئی اپنے سر سے چادر ہٹائی، اے عبداللہ آج میں سوال کر کر آئے اجرکم من اللہ، خدا آپ کے گریے پر رحمتوں کا نزول فرمائے، خدا میری ماں بہنوں کے پردے سے آمد فرمائے۔ عزیزانو رو لیجئے پہلی محرم ہے، آئیے آپ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ محرم آئے گا ہم گریا کریں گے۔ عزیزانو جناب زینب آگے بڑھی، اے عبداللہ مجھے اجازت دے دو